أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآذره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. حضرات محترم، ایک مسلمان کی حیثیت سے ہماری زندگی کا سب سے قیمتی متاع ہمارا ایمان ہے، اور یہ ایک حقیقت ہے کہ ایک مسلمان کو اپنے ایمان سے بڑھ کے کسی چیز کی قدر نہیں کرنی چاہیے. اس کا مال و دولت، اس کے ماں باپ، اس کی اولاد، علی ھذا القیاس دنیا کی ہر چیز سے اگر وہ بہتر ایمان کو نہیں سمجھتا تو وہ اسلام کو سمجھا ہی نہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہم صاحب ایمان ہیں، کیونکہ دعویٰ ہم سب کا ہے. تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم سورۃ بقرہ پہلے پارے کی آخری آیات میں یہ فرما دیا، اگر اپنے ایمان کو پرکھنا چاہتے ہو تو فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اگر تم اس طرح ایمان لاؤ گے جس طرح میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ایمان لائے تھے، فَقَدِ اهْتَدَوْا، پھر تم اللہ کی نظروں میں ہدایت یافتہ ہو. وَإِن تَوَلَّوْا، اگر میرے نبی کے ساتھیوں سے منہ پھیر کے کسی اور رستے کو تلاش کیا تو فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، پھر یاد رکھو تم بدبخت ہو، تم خوش بخت نہیں ہو سکتے. یہ میرے لیے بھی، آپ کے لیے، دنیا کے ہر انسان کے لیے ہے. معیار ایمان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ذات ہے. جس طرح کے پچھلے جمعے بھی عرض کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے یہ بات ارشاد فرما دی تھی کہ ایک وقت آئے گا کہ اس امت کے آخر والے لوگ ان پاک باز لوگوں کے متعلق بری بات کریں گے، لعنت بھیجیں گے، انہیں گالی نکالیں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میرے کسی ساتھی کو گالی نکالی فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، اس پہ اللہ کی، فرشتوں کی اور پوری مخلوق کی لعنت پڑے گی. اور میں یہ بات عرض کی تھی آخر انہوں نے کیا کیا دنیا میں آ کے کہ جس کی وجہ سے اللہ نے انہیں معیار بنا دیا. کیا صرف اتنی سی بات تھی کہ انہوں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مطہرہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، یا کوئی اور بھی معاملہ ہے؟ تو میرے عزیز بھائیو، اس میں کوئی شک نہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مطہرہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا یہ دنیا کی بہت بڑی خوش نصیبی ہے. لیکن ان لوگوں نے اپنی جان، اپنے مال، اپنے آباء و اجداد اور اپنی اولادوں کو رسول اللہ پہ قربان کر دیا تھا. یہی وجہ ہے
کہ اللہ نے انسانوں کی کامیابی یا ناکامی کا فیصلہ قیامت کے دن کرنا ہے. وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، جس دن اللہ ترازو کو قائم کریں گے، ہر شخص کے اعمال کو تولا جائے گا، پھر اس کے بعد اعلان ہوگا کہ کون کامیاب اور کون ناکام ہے. لیکن میں یہ بات عرض کی تھی کہ 10 لوگ ایسے ہیں جو نبی مکرم کے خوبصورت ساتھی ہیں، جن کے متعلق ترازو قائم ہونے سے پہلے ہی اللہ نے دنیا میں کہہ دیا یہ سب جنتی ہیں. ان میں پہلی شخصیت جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے. ان کی سیرت، ان کا اسلام میں خدمات، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق، آپ سے والہانہ محبت اور آپ پہ جان نثاری اتنی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ 2 لفظ ان کے لیے کافی ہیں. آپ نے فرمایا جتنے لوگوں نے میرے ساتھ معاملے کیے ہر کے احسانات کا بدلہ میں نے چکا دیا، لیکن اس دنیا میں ایک شخص ایسا ہے جس کے احسان کا بدلہ میں نہیں دے سکا. ان کے احسانات کا بدلہ اللہ دیں گے، وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سب سے نمایاں نام جو آتا ہے وہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے. آپ کی کیا خدمات ہیں، اسلام کے لیے کیا کچھ کیا، ہمارے لیے وہ کیسے اسوہ ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا تھا سیکون بعدی، میرے بعد ایک ایسا وقت آئے گا تم اپنے اندر بہت سے اختلافات دیکھو گے. تو ایسے حالات میں صحابہ نے پوچھا ہمیں کیا کرنا ہے پھر جب اختلاف کا زمانہ ہو. اور یقین جانیے شاید اس وقت یہ تصور بھی نہیں جو آج ہمارے ساتھ ہے. ہم سب اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، سب اللہ کے رسول کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم سب اللہ کو رب مانتے ہیں، ہم سب قرآن کو کتاب حق تسلیم کرتے ہیں. لیکن میں بھی اور آپ بھی اپنے دل سے پوچھئے کہ ہماری عبادات کے اندر ہی کتنا اختلاف ہے. نبی کریم نے تو ایسا نہیں چھوڑا تھا ہمیں. آپ نے تو فرمایا صاحب میں ایسی شاہراہ پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں. آج کے بعد گمراہ وہی ہوگا جو اپنے آپ کو خود ہلاکت میں ڈالنے والا ہے. آج ہماری بہت سی غلط باتوں کا سبب یہ ہے کہ ہم رسول اللہ یا صحابہ کو معیار نہیں اپنے فرقے کو معیار بنایا ہوا ہے کہ جو میرا فرقہ کہے گا میں نے اس پہ عمل کرنا ہے. حتیٰ کہ اگر کسی بات پہ دلیل دی جائے یا دلیل کوئی ہمارے سامنے پیش کرے ہم کہتے ہیں اپنی دلیل اپنے پاس رکھو، ہمارا فرقہ ہمیں مبارک، تمہارا تمہیں مبارک. یہ سوچ اچھی نہیں ہے. ہم سب کے لیے معیار اس کائنات کے اندر یا پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ کی ذات ہے یا آپ کے اصحاب ہیں، خصوصاً وہ 4 شخصیات جن کے متعلق رسول اللہ نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین. جب اختلاف کا زمانہ ہو تو دیکھنا رسول اللہ کا طریقہ کیا ہے. اگر خدا نخواستہ تمہیں میرے طریقے کے متعلق معلوم نہ ہو سکے تو میں میرے ان 4 ساتھیوں کا جنہیں میرے بعد خلفاء اللہ بنائے گا اور وہ سب کے سب ہدایت یافتہ ہوں گے. اور وہ خلفاء کون تھے؟ سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہم. یہ سب کے سب آپ نے فرمایا المہدیین، یہ سب کے سب ہدایت یافتہ ہوں گے. تم نے اختلاف کے زمانے میں ان کو فالو کرنا ہے، ان کو اپنانا ہے.
جو انہوں نے کیا اس کے مطابق چلنا ہے تو تم ہدایت یافتہ ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اگر اس کے علاوہ کسی اور رستے کو اپناؤ گے تو بدبختی تمہارا مقدر بنے گی، خوش نصیبی نہیں ہوگی۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کے طریقے کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے عزیز بھائیو، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، یہ عام الفیل جس سال ابراہہ نے مکہ مکرمہ پہ حملہ کرنے کا سوچا تھا، اللہ نے ابابیلوں کے ذریعے اسے مروایا، اس سال کو عام الفیل کہتے ہیں، ہاتھیوں والا سال۔ یہ وہ سال تھا جس سال ہمارے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ اس سے 13 سال بعد، عام الفیل سے 13 سال بعد، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ مکے کے ایک سردار خطاب کے ہاں پیدا ہوئے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا سلسلہ نسب 7ویں پشت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے مل جاتا ہے، یعنی 7ویں پشت پہ سیدنا عمر کے پردادا اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 6ٹھی پشت پہ یہ دونوں ایک ہی تھے، یعنی یہاں سے آپ کا نسب الگ الگ ہو جاتا ہے۔ نبی مکرم اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ دونوں ایک ہی خاندان کی لڑی میں سے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی عمر مبارک کے 40ویں سال پہ پہنچے تو اللہ نے آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا۔ سب مسلمان جانتے ہیں کہ آپ غار حرا کے اندر تھے جب پہلی دفعہ آپ پہ فرشتہ آیا، اور اس کے بعد نبوت اور وحی کا آغاز ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 سال تک اپنی بات کو چھپا کے رکھتے ہیں۔ اس وقت تک سیدنا ابو بکر اور چند لوگ مسلمان تھے۔ 2 سال کے بعد پھر اللہ نے آپ کو حکم دیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اب آپ اپنے قریبیوں کو ڈرائیے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کے لوگوں کو اکٹھا کیا، کوہ صفا پہ چڑھے اور وہاں قریش کی ساری جتنی بھی کوکھیں تھیں سب کو بلایا۔ اگر کوئی خود نہ آ سکا تو اس نے کسی کو بھیجا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنو، وہ کیا فرما رہے ہیں۔ آپ نے اس وقت یہ بات کہی، اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک فوج ہے ابھی تم پہ حملہ کر دے گی، کیا میری بات کو تسلیم کرو گے؟ انہوں نے کہا ہمیشہ آپ کو سچا اور امانت دار پایا، آپ کی زبان مطہرہ سے کبھی جھوٹ نہیں نکلا، آپ جو فرمائیں گے ہم اسے تسلیم کریں گے۔ آپ نے فرمایا اگر میری بات پہ اتنا یقین ہے کہ میں نے ہمیشہ سچ بولا ہے تو اس سچ کو قبول کر لو، قولوا لا الہ الا اللہ تملک العرب والعجم، تم کہہ دو اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے۔ تو سب سے پہلے جس نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی وہ آپ کا سکا چاچا ابو لہب تھا، اور صرف چچا ہی نہیں تھا، اس کے دونوں بیٹوں کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادیوں کے ساتھ ہوئی تھی۔ اس نے کہا تبا لک یا محمد نعوذ باللہ من ذلک، اے محمد تو ہلاک ہو جائے، الہذا جمعتنا، کیا اس لیے جمع کیا ہے ہمیں کہ ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں، تمہارے ایک معبود کو مان لیں؟ ان ھذا لشیء عجاب، اس سے تعجب والی کیا چیز ہو سکتی ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کے طریقے کو چھوڑ دیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شرافت، اپنی حسن خلق کی وجہ سے آپ نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا۔ اس نے جو بدتمیزی کی، اللہ رب العزت نے پھر آسمان سے سورت نازل کی تبت یدا ابی لہب وتب۔ جب نبی کریم نے دعوت عام کی تو قریش کے سرداروں نے نبی کریم اور ان کے ساتھیوں کو تکلیفیں اور اذیتیں دینی شروع کر دی۔ ان تکلیفوں اور اذیت دینے میں سیدنا عمر بھی شامل تھے۔ آپ چونکہ سب سے قداور تھے، طاقتور، خوبصورت تھے،
قریش کے لوگ اپنی سفارت کے لیے آپ کو بھیجا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ خصوصیت تھی، جس کو سچ سمجھتے تھے اس پہ ڈٹ جاتے۔ چونکہ ابھی آپ قریش کے دین پہ تھے، اس لیے اسے ہی صحیح سمجھتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کو بڑی اذیتیں دیتے تھے۔ اللہ اکبر، ایک وقت ایسا آیا مسلمانوں پہ یہ تکلیفیں اور اذیتیں جب بہت بڑی، ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ، دو بندے ہیں مکے میں بڑے نمایاں، ایک کا نام ابو جہل ہے اور ایک کا نام عمر بن خطاب ہے۔ اے اللہ، میری تیرے حضور التجا ہے، ان دونوں میں سے جسے تو پسند کرتا ہے اسے دین کی عزت کے لیے چن لے۔ تو اللہ رب العزت نے جس شخصیت کو پسند کیا وہ ابو جہل نہیں تھا، وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ یہ نبوت کے 6 سال میں مسلمان ہوئے، اور ان کا مسلمان ہونے کا واقعہ بھی بڑا عجیب ہے۔ یہ اتنے متشدد تھے اپنے معاملے میں کہ مسلمان ان کو دیکھ کے خوفزدہ ہو جاتے، یہ اتنی اذیتیں دیتے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، کہتے ہیں جب میرے دل کے اندر ایک چرکا لگا، کہتے ہیں میں نبی کریم حرم میں جا رہے تھے، میں پیچھے پیچھے چل پڑا، آپ نے جا کے بیت اللہ میں نماز شروع کر دی۔ نبی کریم ہمیشہ دونوں حجروں کے درمیان، حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان کھڑے ہو کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ اس سے آپ کا رخ انور بیت اللہ کی طرف بھی ہوتا اور بیت المقدس کی طرف بھی ہوتا۔ آپ نماز پڑھنے لگے تو چونکہ یہ چودھری آدمی تھا، ان میں انا بڑی ہوتی ہے، یہ کہنے لگے میں پیچھے سے جا کے کعبۃ اللہ کے غلاف کے اندر گھس کے نہ چلتا چلتا آپ کے قریب آ گیا۔ آپ نماز میں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، سورۃ حاقہ کی۔ آپ اس وقت یہاں پہ پڑھ رہے تھے، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ زَرْعُهَا 70 ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ۔ یہ ساری آیتیں اس طرح جس طرح اشعار کے قافیہ ردیف ملتے ہیں اس طرح مل رہی تھی۔ حضرت عمر کہنے لگے یہ تو شاعر ہیں، لوگ سچ کہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ۔ آپ کے دل میں ابھی خیال پیدا ہوئے وہاں، تو اگلی آیتیں اللہ نے یہ بھیج دی، فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ۔ مجھے قسم ہے اللہ کی تم کس طرف بہک گئے ہو، کیا دیکھ رہے ہو۔ اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم، یہ میرا بڑا ہی عزت والا رسول ہے۔ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ، یہ کسی شاعر کی بات نہیں ہے، یہ تو اللہ کی کلام پڑھ رہا ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں انہوں نے تو میرے دل کی بات بوجھ لی، یہ کاہن ہے۔ تو اگلی آیت میں فرمایا وَمَا هُوَ بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ، یہ کسی کاہن کی بات نہیں ہے، تم بہت کم ہو جو ایمان لاتے ہو۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں تو چکرا گیا، میرے ذہن میں پہلی دفعہ آیا، میں نے سوچا شاعر ہیں، اور انہوں نے کہا اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ۔ میں نے سوچا یہ کاہن ہیں، انہوں نے کہا وَمَا هُوَ بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ۔ کہنے لگے یہ پہلا وقت تھا کہ میرے اسلام کے متعلق میرے دل کے اندر تھوڑی سی رقت بنی کہ جو میں نے سوچا اس کا جواب اسی وقت مل گیا۔ پھر دوسرا وقت جب اللہ نے آپ کو ایمان اور اسلام کی توفیق بخشنی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس رات دعا مانگی تھی، یاد رکھیں اس کائنات میں اللہ کی ذات کے بعد اگر کوئی شخصیت سب سے بہتر ہے وہ جناب محمد الرسول اللہ، اللہ کے وہ پیارے حبیب ہوں۔ اللہ سے مانگیں
دیکھیں ہم گنہگار، ہم اگر دعا مانگتے ہیں تو اللہ قبول کر لیتے ہیں، تو نبی کریم ہم ساری دنیا کے انسان مل کے آپ کے قدموں کی خاک بھی نہیں بن سکتے۔ جب انہوں نے مانگا، اگلی صبح ہوئی، حضرت عمر قریش کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہاں ایک پلاننگ بن رہی ہے کہ یہ معاملہ بڑھتا جا رہا ہے، ہر آنے والے دن کوئی نہ کوئی شخص مسلمان ہو رہا ہے، کیوں نہ جن کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے انہیں ہی نعوذ باللہ ختم کر دیا جائے۔ کون کرے گا؟ سارے مجلس کے اندر کوئی بندہ نہ اٹھا، حضرت عمر کہنے لگے میں کروں گا۔ سب نے ان کو حوصلہ افزائی کی کہ آپ بہت اچھا کرنے لگے ہیں۔ اب بظاہر نیت کیا ہے، کس ذہن سے چلنے لگے ہیں، تو اللہ فیصلے آسمانوں پہ کر رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورت بات بتائی، کہا ابن آدم کا دل اللہ کی انگلیوں کے درمیان ہے، اللہ جیسے چاہتا ہے پھیر دیتا ہے۔ گھر سے نکلے قتل کرنے کے لیے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم، تلوار نکال لی اور مکے کی گلیوں سے چل کے جا رہے ہیں، ہر بندہ دیکھ کے خوفزدہ ہے، پتہ نہیں کس کی آج شامت آئے گی۔ ایک شخص نے پوچھا، اے خطاب کے بیٹے کدھر کا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا آج میں نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قصہ ختم کرنے جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا عمر ذرا سوچ کہ جنہیں تو غلط سمجھ رہا ہے وہی ٹھیک ہوں۔ حضرت عمر ایک دم بھڑک اٹھے، اس کا مطلب ہے تم بھی بے دین ہو گئے ہو، آگے بڑھ کے اسے مارنے لگے۔ انہوں نے کہا عمر ٹھہر جا، مجھے مارنے سے پہلے اپنے گھر کی خبر لے لے۔ کہا میرے گھر کو کیا ہوا ہے؟ کیا تیری بہن اور تیرے بہنوئی بھی مسلمان ہو گئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھولے اور اپنے بہنوئی سعید بن زید، یہ بھی عشرہ مبشرہ میں سے ایک ہے، ان کی طرف چلے۔ یہ آپ کے چچا کے بیٹے بھی تھے اور بہنوئی بھی تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن فاطمہ تھی، اور وہ اتنی باحیا خاتون تھی کہ جس نے ساری عمر اپنے بھائی کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا تھا، اتنی شرمات، یعنی اپنے بھائی کی حیا کرتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کے ان کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ اس وقت وہ اپنے گھر میں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ ایک صفحہ تھا جس پہ سورۃ طٰہٰ 16ویں پارے کی یہ سورت یہ تھی جو وہ پڑھ رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں قرآن پڑھا رہے تھے۔ انہوں نے زور سے دروازہ کھٹکھٹایا، گھر والے گھبرا کے انہوں نے فوراً خباب بن ارت کو چھپا دیا اور دروازہ کھولا۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا یہ بنبناہٹ کیا تھی؟ کہا کچھ بھی نہیں۔ کہا نہیں مجھے بتاؤ، میں نے سنا ہے تم بے دین ہو گئے ہو، کیونکہ مسلمانوں کو مشرکین مکہ بے دین کہتے تھے نعوذ باللہ، حالانکہ بے دین تو خود تھے، وہ تو اللہ کے دین پہ تھے، لیکن ہمیشہ اہل باطل جو ہیں یہ اسی طرح کے تانے دیتے ہیں۔ اس نے کہا کہ ہم بے دین نہیں ہوئے، ہم نے اللہ کے دین کو قبول کیا۔ فوراً اپنے بھائی کی داڑھی پکڑ کے انہیں مارنے لگے۔ ان کی بہن فاطمہ آگے بڑھی روکنے کے لیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے انہیں ایک زور سے ہاتھ مارا، وہ گر گئی اور زور سے اٹھ کے کہنے لگی عمر اللہ سے ڈر جا، اللہ کے عذابوں سے۔ حضرت عمر کہتے ہیں مجھے دل میں چرکا لگا کہ میری بہن نے تو کبھی میرے سامنے بات نہیں کی تھی، آج اتنے دلیری کس چیز نے کر دیا۔ حقیقتاً یہ سارا پروسیس ہو رہا تھا اللہ کی طرف سے، جو دعا کی گئی تھی اللہ نے وہ قبول کر لی تھی۔ یہ بات برداشت نہ کر سکے کہ میری بہن میرے آگے بولی، کہنے لگی وہ قدرتی بات، وہ جو کاغذ جس کے اوپر وہ
جلد یا جو بھی چیز جس کے اوپر سورۃ طٰہٰ لکھی ہوئی تھی وہ چارپائی پہ پڑا ہوا ہے. آگے بڑھ کے پکڑنے لگے کیونکہ آپ لکھنا پڑھنا جانتے تھے. بہن نے فوراً آپ کا ہاتھ پکڑ لیا، کہا پلید ہو تم اسے ہاتھ نہیں لگا سکتے، لا یمسہ الا المطہرون. کہا چلو کیسے پاک ہو جاؤں کہ میں اسے ہاتھ لگا لوں؟ کہا غسل کرو. غسل کیا، ان کے ہاتھ میں وہ جو جس پہ لکھا ہوا تھا وہ تھما دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قرآن کو، ہم نے بھی زندگی میں سینکڑوں مرتبہ یہ صورت پڑھی ہوگی، لیکن کبھی شاید ہمارے دل میں کبھی خیال بھی نہ پیدا ہوا ہو کہ اللہ یہ حکم کیا دے رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا سخت ترین انسان جب اللہ کے کلام کو پڑھتا ہے تو ہل جاتا ہے. وہ دیکھی پڑھا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى وان تجهر بالقول فانه يعلم السر واخفى اللہ لا الہ الا هو له الاسماء الحسنى وهل اتاك حدیث موسیٰ. جب یہاں پہنچے اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری. یہ کیا ہے؟ کاش ہم بھی قرآن کو سمجھ لیتے. یہ قرآن دلوں کو بدلنے کی کتاب ہے. یہ قرآن دلوں کے زنگ کو ختم کرنے والی کتاب ہے. ہم اس سے دور ہو گئے جس کی وجہ سے آج ہم مختلف پریشانیوں میں مبتلا ہیں. وہ شخص جو قتل کرنے کے لیے گھر سے نکلا تھا، وہ شخص جو آج نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مطہرہ کو مٹانے کے لیے گھر سے نکلا تھا، جب اللہ کی اس کلام کو پڑھا ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، یہ قرآن جو ہم نے نازل کیا ہے تیری طرف، لتشقى تاکہ تم ڈراؤ، الا تذکرۃ لمن یخشی اس میں نصیحت ہے اس کے لیے جس کا دل ڈر جائے. تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، یہ نازل اس ذات کی طرف سے کیا گیا ہے جس نے زمین کو بھی پیدا کیا اور آسمان کو بلند کیا. الرحمن علی العرش استوى، وہ رحمان ہے جو عرش کے اوپر مستوی ہے. یہ آیتیں پڑھتے پڑھتے جب اس آیت پہ آئے کہ اللہ فرماتے ہیں اننی انا اللہ، لوگو میں تمہارا اللہ ہوں، لا الہ الا انا، میرے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں ہے، فاعبدنی اس لیے میری عبادت کرو، واقم الصلاۃ لذکری نماز کے اندر ہی میرا ذکر ہے. چیخ پڑے یہ کیا ہے؟ کہنے لگے مجھے مسلمان کر دو. تو سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کی بہن حضرت خباب بن ارت بھی نکل آئے. پوچھنے لگے نبی کریم کہاں ہیں، کیونکہ وہ چھپ کے بیچارے رہتے تھے. کہا صفا کے شمال میں دار ارقم کے اندر ہے نبی کریم سے. ان کو لے کے گئے اور جب لوگوں نے دروازے کی وہ سوراخ سے دیکھا کہ عمر تلوار لے کے ساتھ سب کے آ رہے ہیں، ڈر گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو خیر سے آیا ہے تو فبہا، وگرنہ ہم انشاءاللہ مقابلہ کریں گے. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم کے جو چچا تھے، 2-3 دن پہلے وہ مسلمان ہو گئے تھے، اور انہوں نے بھی تلوار نکال لی کہ اگر عمر نے کوئی برے ارادے سے آیا تو ہم بھی نہیں چھوڑیں گے. جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب آئے
تو نبی کریم نے فرمایا دروازہ کھول دو. دروازہ کھول دیا گیا. حضرت عمر داخل ہوئے تو نبی کریم نے کندھا پکڑ لیا. عمر کس وقت کا انتظار کرتے ہو کہ جب اللہ کی پکڑ آ جائے, قوم عاد کی طرح ہوائیں آ جائیں, قوم سمود کی طرح چیخان پڑے, پھر سمجھو گے. سیدنا عمر نے سر جھکا لیا, کہا جی یا رسول اللہ میں سمجھ گیا ہوں, میں آپ کا کلمہ پڑھنے کے لیے حاضر ہوں. تو جب کلمہ پڑھا تو نبی کریم نے اتنی بلند آواز سے اللہ اکبر کہا کہ مکے کی ساری وادیاں گونج گئی. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس وقت ہم 39 مسلمان تھے جو نبی کریم پہ ایمان لائے ہوئے تھے. ہمارے دل کے اندر یہ بس تمنا تھی کہ کاش کوئی دن ایسا ہو کہ ہم حرم میں جا کے بیت اللہ میں نماز پڑھیں. کہا یہ پہلا دن تھا کہ سیدنا حمزہ ایک لائن کے آگے اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک لائن کے آگے تلوار لے کے جا رہے تھے. ہم نے پہلے دن حرم کے اندر جا کے باجماعت نماز پڑھی تھی. تو میرے عزیز بھائیو, یہ وہ شخصیت ہیں جنہیں اللہ نے اسلام کی سربلندی کے لیے چنا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کے بابا سیدنا ابراہیم نے 3000 سال پہلے دعا کی تھی. ربنا, جب کعبۃ اللہ بنایا, اللہ سے دعائیں کرتے ہوئے یہ کہا ربنا وابعث فیہم رسول, اے اللہ جس رسول کا ہمیشہ آپ تذکرہ کرتے ہیں انہیں یہاں پہ مبعوث فرمانا. میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہے, اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم کی دعا کا نتیجہ ہے کہ اللہ نے آپ کو اسلام کی سربلندی کے لیے چنا. پھر جب یہ مسلمان ہوئے تو کیسے مسلمان ہوئے؟ اتنے خوبصورت مسلمان بنے کہ نبی کریم کو ایک دن یہ کہنا پڑا لو کان بعد النبی لکان عمر, اگر میرے بعد نبوت جاری رہنی ہوتی تو سارے صحابہ میں ایک شخصیت ایسی ہے جس میں یہ ساری صفات موجود ہیں, اللہ عمر کو نبی بناتے ہیں. لیکن انا خاتم النبیین لا نبی بعدی, میں آخری نبی ہوں, میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر امت کے اندر ایک شخص ہوتا ہے جس کے دل میں اللہ الہام کرتے ہیں, اور میری امت کے اندر جس کے دل میں اللہ الہام کرتے ہیں وہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ. کیا یہ چند دنوں میں ہو گیا؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق کہتے ہیں کہ آپ کا قرآن کے ساتھ ایسا تمسک تھا کہ آپ اگر خدا نخواستہ بہت سخت غصے میں ہوتے تو آپ کے سامنے قرآن کی آیت پڑھنی شروع کر دو, آپ بالکل ٹھنڈے ہو جاتے ہیں. ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ واقعہ تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے. جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا, سیدنا عمر, مسجد نبوی میں ایک کوہرام مچا ہوا ہے. مسجد نبوی کے اندر سیدنا عمر تلوار نکال کے کھڑے ہیں کہ جس نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے میں اس کا گردن اتار دوں گا. کسی شخص میں جرت نہیں ہو رہی, ہر آدمی بے سدھ ہے کہ کیا کہیں, جو کچھ ہوا ہے اسے تسلیم نہیں ہو رہا. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اوالی مدینہ میں اپنے گھر میں گئے ہوئے تھے, انہیں پتہ چلا تو وہ واپس آئے. مسجد میں آئے تو مسجد میں ایک کوہرام مچا ہوا تھا, اور آپ لوگوں کو بٹھانے کے بجائے سیدھے گئے سید عائشہ کے حجرے میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر ایک یمنی دھاری دار چادر ڈالی ہوئی تھی. سیدنا ابو بکر نے آپ کے چہرہ مبارک سے کپڑا ہٹا کے آپ کا ماتھا چوما اور کہا اے میرے صاحب, جو موت آنی تھی وہ آ گئی, آج کے بعد کوئی موت آپ کے لیے نہیں ہے. پھر آپ واپس پلٹتے ہیں, حضرت عمر کو کہتے ہیں بیٹھ جاؤ, حضرت عمر کہتے ہیں نہیں بیٹھوں گا. یعنی اتنے حواس جو ہے ہو گئے, اتنا غم. نبی کریم نے فرمایا تھا کہ میری امت کے اندر جو بہت بڑی مصیبتیں ہیں ان میں ایک میرا دنیا سے جانا ہے.
اور واقعتاً صحابہ میں صرف 2 شخص تھے جنہوں نے اپنے حواس کو بحال رکھا، ایک نبی کریم کے چچا سیدنا عباس اور دوسرے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدنا ابو بکر جب حضرت عمر خاموش نہ ہوئے اور وہاں جو کوہرام مچا ہوا تھا وہ خاموش نہ کر سکے تو ممبر پہ آ گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ممبر پہ کھڑے ہو کے اللہ کی حمد و ثنا پڑھنی شروع کر دی۔ جیسے ہی اللہ کی حمد و ثنا کو سننا تھا کہ سب طرف خاموشی چھا گئی۔ میرے بھائیوں، یہ بڑی اہم بات ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب کان میں قرآن کی آیات پڑھتی تو فوراً اسے سننے کے لیے اپنے کان لگا دیتے، اپنی ہر بات کو چھوڑ دیتے، اپنا کان لگا دیا۔ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد انہوں نے قرآن کی سورۃ آل عمران کی آیت پڑھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم ومن ينقلب على عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے، قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزرے، افإن مات، اگر آپ فوت ہو جائیں، او قتل، یا شہید کر دیے جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، کیا تم اپنی ایڑیوں پہ پھر جاؤ گے؟ ومن ينقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا، جو اپنی ایڑیوں پہ پھرے گا وہ اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ پھر آپ نے فرمایا ایھا الناس من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، جو تم میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ سمجھ لے اس کا رب چلا گیا، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا اس کا رب ہمیشہ زندہ ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں میری تلوار گر گئی، جب میں نے قرآن کی آیت سنی تو مجھے ایسا لگا جیسے آج ہی یہ نازل ہوئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اطاعت اور آپ کی تعلیمات کا اثر تھا کہ اپنے دل میں محبت کے جذبات اور غم کے جذبات جتنے بھی ہوں، جب اللہ کا قرآن آ جائے تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات یہی ہوتی کہ آپ فوراً اپنی بات کو ترک کر دیتے۔ ایک مرتبہ آپ نے دیکھا کہ لوگ بہت بڑا بڑا حق مہر لکھ رہے ہیں، آپ نے فرمایا 40 دینار سے زیادہ حق مہر نہیں لکھ سکتا۔ ایک خاتون پیچھے سے کھڑی ہو گئی، کہنے لگی امیر المومنین، اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ ایک خزانہ لکھنا چاہو تو لکھ سکتے ہو، تو آپ کیسے ہمیں پابند کر سکتے ہیں؟ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، یہ نہیں کہا کہ اس نے میری بے عزتی کر دی، جس طرح آج علماء کا وتیرہ ہے، اگر ان کی غلطی کا احساس دلایا جائے تو غصہ کر جاتے ہیں۔ کہا اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے میری رعایا میں ایسے لوگ دیے ہیں جو قرآن کی تعلیمات میں مجھ سے بہتر ہیں۔ یعنی یہ آپ نے ایسی بات کی جس سے ہمیں بہت بڑا سبق ملتا ہے۔ اسی طرح ایک مرتبہ سیدنا عمر کے ذہن میں آیا کہ لوگ حج اور عمرے کے لیے آتے ہیں، پھر جب حج گزر جاتا ہے بیت اللہ کی رونقیں ماند پڑ جاتی ہیں۔ آپ نے فرمایا آج کے بعد لوگ حج کے لیے آئیں تو ساتھ عمرہ نہیں کریں گے، حج مفرد کریں گے، عمرہ بعد میں جا کے کیا کرو۔ مقصد کیا تھا کہ بیت اللہ کی رونقیں بحال رہیں۔ جب حج کا موقع آیا تو آپ کا اپنا بیٹا سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ بلند آواز سے کہنے لگے اے اللہ میں احرام باندھ رہا ہوں حج اور عمرے کی نیت سے۔ لوگوں نے کہا کہ آپ کے بابا محترم نے منع کیا ہے، کہا میں نے کلمہ رسول اللہ کا پڑھا ہے، اپنے بابا کا نہیں پڑھا۔ تو بابا نے غصہ نہیں کیا تھا، کہا تھا اللہ تیرا شکر ہے مجھے ایسی اولاد دی ہے کہ اگر میں کوئی فیصلہ کرتا ہوں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق نہیں تو مجھے ٹوک دیا جاتا ہے۔ میرے بھائیو، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو قرآن کے ساتھ تعلق اتنا تھا۔ اللہ اکبر، آپ نے نبی کریم کے سامنے اپنی خواہش کا اظہار کیا، یا رسول اللہ کیا ہی بہتر ہو طواف کرنے کے بعد ہم مقام ابراہیم پہ نفل ادا کیا کریں۔ آپ نے یہ کہا، دوسرے دن اللہ کی طرف سے قرآن نازل ہو گیا، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى،
لوگوں جب طواف کر لو تو اپنے لیے مقام ابراہیم کو جائے نماز پکڑ لو. یہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موافقت، یعنی ان کے دل میں اللہ ایسی بات ڈالتا جو بعد میں قرآن کی آیتوں کی صورت میں نازل ہو جاتی. اسی طرح 19 مقام ہے قرآن کے جو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اور اللہ نے اسی طرح آیتیں نازل فرما دی. ان میں ایک یہ بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، بڑے غیرت مند انسان تھے. کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کے گھر میں لوگ آتے ہیں آپ سے مختلف مسائل پوچھنے کے لیے. اس وقت پردے کی آیات نازل نہیں ہوئی تھی. کہا یا رسول اللہ سب لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے، بعض لوگ بیمار دل بھی ہوتے ہیں، ہماری مائیں ہیں، میں نہیں چاہتا کہ کوئی بری نظر سے ان کی طرف دیکھے، آپ انہیں پردے کا حکم دیجیے. آپ نے فرمایا اللہ کا حکم نہیں ہے. اللہ رب العزت نے آیت نازل فرما دی، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. اللہ نے پردے کی آیتیں نازل فرما دی. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج نے ایک مرتبہ آپ سے مطالبات کی ہے کہ اب دیکھیں ہمارے پاس مال غنیمت آتا ہے، آپ ہمیں بھی دیجئے، آپ لوگوں کو بانٹ دیتے ہیں. آپ کو یہ بات پسند نہ آئی، آپ نے ان سے قطع تعلق کر لیا. حضرت عمر کو پتہ چلا تو گئے اپنی بیٹی سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا اور دوسری ازواج کو اکٹھا کر کے بڑے ڈانٹنے کے انداز میں کہنے لگے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرتے ہیں، مطالبات کرتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ اللہ تمہاری جگہ دوسری عورتوں کو لے آئے. تو ایک زوجہ نے کہا اے عمر ہمیں تو نبی کریم نے اتنی سختی سے کبھی نہیں ڈانٹا جس طرح آپ کہہ رہے ہیں. حضرت عمر خاموش ہو کے چلے گئے. اللہ نے اسی وقت آیت نازل فرما دی. سورۃ تحریم کے اندر اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم اس طرح مطالبہ کرو گے تو عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سیبات وابکارا، تمہاری جگہ دوسری عورتوں کو لے آئے گا. یہ بھی آیت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا. اسی طرح عبداللہ بن ابی جب یہ فوت ہوا، اس کا بیٹا بڑا نیک تھا، بہت اچھا تھا. یہ نبی کریم کے پاس آیا، کہنے لگا میرا باپ مر گیا، حالانکہ سب کو پتا تھا یہ منافق ہے. کہا میرا باپ مر گیا، اے اللہ کے پیارے حبیب مجھے اپنی قمیض کرتا عطا فرما دیجئے کہ میں اپنے باپ کو پہناؤں، شاید اللہ اسے معاف فرما دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیٹے کے اخلاص کی وجہ سے اپنا کرتا مبارک عطا کر دیا. پھر جب جنازے کا وقت ہوا تو پھر وہ حاضر ہوا. اس نے آ کے کہا یا رسول اللہ میرے باپ کا جنازہ پڑھا دیجیے. نبی کریم اس کے جنازے کے لیے تشریف لے گئے. اللہ اکبر. جب آپ جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے تو سیدنا عمر آ کے منتیں کرنے لگے، یا رسول اللہ اس نے فلاں وقت آپ کو یہ کہا، فلاں وقت اس نے مسلمانوں کو یہ نقصان پہنچایا، فلاں وقت یہ ہوا. نبی کریم ان کی باتیں سنتے رہے، مسکراتے رہے. آپ نے حضرت عمر کے اصرار کے باوجود جنازہ پڑھایا. اللہ نے آیتیں نازل فرما دی، استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم. آپ اس کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں، 70 مرتبہ بھی مجھے کہیں گے میں اسے نہیں معاف کروں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا بیٹا بڑا اچھا ہے، مجھے 70 مرتبہ سے زیادہ بھی استغفار کرنی پڑی تو اس کے لیے کروں گا. آپ اس کی قبر پہ چلے گئے. حضرت عمر پھر آ گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ آپ مت دعا کریں اس کے لیے، اس نے بہت مسلمانوں کو ستایا ہے، بڑی اذیتیں اور تکلیفیں دی ہیں. نبی کریم اپنے ہاتھ اٹھاتے ہیں اس کی مغفرت کی دعا کے لیے تو اللہ کی طرف سے آیتیں آ جاتی ہیں، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِي إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ. اس جیسا اگر آئندہ کوئی مر جائے آپ نے نہ اس کا جنازہ پڑھنا ہے، نہ اس کی قبر پہ کھڑے ہو کے دعا مانگنی ہے، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کا کفر کرتے ہیں. یہ بھی سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی التجا پہ اللہ نے آیت نازل فرمائی.
اسی طرح بدر کے قیدیوں کو جب پکڑا گیا، نبی کریم نے حضرت عمر سے پوچھا، عمر کیا کرنا چاہیے قیدیوں کا؟ آپ نے فرمایا ہر قیدی اس کے رشتہ دار کو دے، وہ اس کی گردن اتار دے، یہ فتنوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دینا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو بکر سے پوچھتے ہیں، دوسرے صحابہ، انہوں نے کہا اس وقت ہمیں پیسوں کی بھی ضرورت ہے، تعلیم کی بھی ضرورت ہے، آپ ان سے فدیہ لے کے چھوڑ دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات کو قبول فرما لیا، سیدنا عمر کی نہیں۔ تو دوسرے دن اللہ کی طرف سے آیتیں آ گئی، ما کان لنبی ان یکون له اسرى حتى یسخن فی الارض تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ۔ کسی نبی کے لیے لائق نہیں ہے کہ اللہ اسے قیدی دیں، وہ ان کے گردنوں کو مار کے زمین کو سرخ نہ کر دے۔ لولا کتاب اللہ، اگلی آیت میں فرمایا اگر اللہ کی کتاب سبقت نہ کر گئی ہوتی تو آج اللہ کا عذاب نازل ہوتا۔ دوسرے دن سیدنا عمر نبی کریم کی خدمت میں آئے، سیدنا ابو بکر اور نبی کریم بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں۔ عرض کیا یا رسول اللہ مجھے بھی آپ فرمائیے کہ کیا معاملہ ہے، میں بھی رونے کی کوشش کروں اگر کوئی ایسی نصیحت کا معاملہ ہے۔ آپ نے فرمایا عمر، اللہ نہ کرے اگر آج اللہ کا عذاب آتا تو تیرے علاوہ کوئی نہ بچتا، کیونکہ اللہ کا کلمہ سبقت کر گیا۔ یہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ جن کے متعلق جھوٹ بولا جاتا ہے کہ انہوں نے سیدنا فاطمہ کو مارا تھا، واللہ باللہ سمت اللہ، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت آپ نے وظائف مقرر کیے تھے تو اس وقت امیر المومنین تھے، سب سے پہلے جن دو ناموں کو لکھا تھا وہ ایک سیدنا حسن اور ایک سیدنا حسین کا نام تھا۔ عبداللہ بن عمر نے اعتراض کیا، امیر المومنین ہم آپ کی اولاد ہیں اور آپ امیر المومنین ہیں، آپ نے سب سے پہلے ان کا نام کیوں لکھا؟ آپ دیکھیں نا، حکمران کی بیوی کو خاتون اول کہا جاتا ہے، ان کے گھرانے والوں کو سب سے فوقیت دی جاتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر، سیدنا عمر اپنے بیٹے کو کہنے لگے عبداللہ، نہ تیرا باپ حسن و حسین کے باپ جیسا، نہ تیری ماں حسن و حسین کی ماں جیسی، جو نبی کے گھرانے کی اتنی عزت کرتے ہیں، جو جانے کے بعد بھی ان کی ماں کو اتنی فوقیت دیتے ہیں، ان کی اولاد کو اتنی فوقیت دیتے ہیں، یہ بکواس کی جاتی ہے کہ سیدنا عمر نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو مارا تھا، ان کا دروازہ توڑا یا ان کا حمل گرا دیا، یہ بہتان ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر۔ سیدنا عمر تو وہ ہیں جب اس دنیا سے گئے، اتنی باتیں ہیں ساری زندگی بھی بیان کرتا رہوں تو ختم نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب دفن کر دیا گیا، ایک صحابی غالباً عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں، میرے کندھے پہ کسی شخص نے ہاتھ رکھا اور وہ کہہ رہا تھا، اے عمر تیرے جانے کے بعد دنیا میں خیر کہاں سے ملے گی؟ یہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سیدنا عمر کے متعلق تھا۔ تو اگر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا نام لے کے ہم سیدنا ابو بکر یا سیدنا عمر کے متعلق فضول بات کرتے ہیں، ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ کل اللہ کی عدالت میں جب یہ دونوں شیخین نبی کریم کے دائیں اور بائیں جنت میں ہوں گے اور ہم نے ان کے متعلق بکواس کی ہوگی تو بتائیں اللہ ہمیں جنت میں داخل کرے گا؟ اس لیے میرے بھائیوں، یہ لوگ معیار ایمان ہیں۔ ہمیں اپنا ایمان چیک کرنا ہے تو دیکھیں سیدنا عمر کا ایمان کیسا تھا، سیدنا ابو بکر نے کیسا رسول اللہ کے ساتھ تعلق رکھا، سیدنا عثمان، سیدنا علی اور دوسرے صحابہ نے۔ اللہ نے مجھے زندگی اور توفیق دی تو انشاءاللہ آئندہ مجلس میں سیدنا عثمان اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہما کے متعلق عرض کروں گا کہ ان کی اسلام کے متعلق کیا خدمات تھی، اللہ نے انہیں کیوں جنت کی دنیا میں بشارت دے دی۔ اللہ، ہم سب تیرے بندے ہیں، ہمارے اعمال ان جیسے نہیں ہیں، اے اللہ ہمارا ایمان بھی ان جیسا نہیں ہے، لیکن ہم ان سے محبت کرتے ہیں۔ اے اللہ قیامت کے دن
اپنے حبیب کریم اور ان کے ان ساتھیوں کے قدموں میں ہمیں جگہ عطا فرما دینا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔